بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے معزز مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قمرالزمان قاہرہ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف، اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب، یہ جو حالات اس وقت چلنے لگے پچھلے 8 دن سے جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن حکومت آمنے سامنے، تو حالات کس جانب جائیں گے، کس نہج پہ پہنچ رہے ہیں؟ یقیناً آج کل حالات بڑے تلخی کی طرف مائل ہیں، اور اپوزیشن کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور انہوں نے بڑے زور سے اسمبلیوں کے اندر بھی باہر بھی اپنا مؤثر طریقے سے جیسے کہہ سکتے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایوان کے اندر جو ماحول بنا ہے قومی اسمبلی میں، اس میں احتجاج تو ہم بھی کرتے رہے، حق ہے. کل جو ہوا آج بھی کوئی تھوڑی بہت اس کی شاخسانے رہے. تھوڑا ایسا ماحول تھا جس سے جو پارلیمانی ماحول کو خراب کرنے کا، یا اس سے کوئی کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی؟ نہیں، جمہوریت ڈی رول ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم نے اگر یہ بات بھی کہی ہے کہ اس عمل سے الٹیمیٹلی اگر کلیش کی طرف ہوتا ہے، چیزیں جاتی ہیں، تو اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. یہ بات اپنی جگہ ضرور درست ہے، لیکن جمہوریت کو ڈی ریل نہ ہم ہونے دیتے ہیں، نہ اپوزیشن ہونے دیتی ہے، نہ آپ ہونے دیتے ہیں. اس ملک کے اندر جمہوریت ڈی ریل ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن فاروق نائک صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جمہوریت کو جو ہے اس طرح کے احتجاج سے ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو ماحول بن رہا ہے، جس سے تلخی پیدا ہو رہی ہے، اور اگر مرکز صوبہ آپس میں اختلاف کی طرف چلے جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتحاد محاذ رائی میں چلے جائیں، تو یقیناً اس سے جمہوری عمل کو نقصان ہوگا. اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. ایوان کے اندر بھی اگر جس طرح کل بھی ہمارے ساتھیوں کا، ان کے ساتھیوں کا کوئی تھوڑی بہت تلخی ماحول کی بنی، اور ہم نے درمیان میں آ کے اچھی خاصی، تھوڑی بہت نہیں تھی، اچھی خاصی. جی آپ دیکھیں نا، آپ اس کو اچھی خاصی کہیں گے، اور تھوڑا سا ہو سکتا ہے تھوڑا مسالہ اور بھی لگا دیں. ہم نہیں لگائیں گے کہ آپ گواہیں، آپ ہاؤس میں موجود تھے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ تلخی ہوئی، اور اس تلخی کو بڑھ سکتی تھی. وہ یہ بات درست ہے. اگر وہ تلخی بڑھ جاتی تو اس سے ماحول کا جو ماحول ہے ایوان کا، وہ اور خراب ہوتا، جس سے امکان ہوتا ہے نا جمہوری عمل کو نقصان ہوگا. عمل کو نقصان ہونا اور جمہوریت کو نقصان ہونا دو الگ چیزیں. ہم سیکھ رہے ہیں ابھی جمہوریت میں اسٹیبلٹی کا دور ہے. اس میں جتنا وقت بھی خراب ہوگا، اس طرح کا ماحول ہوگا، تھوڑا سا ریورس ہوں گے ہم. اور ہمیں ریورس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہونا ہے. ہمیں وہ 80 اور 90 کی دہائی والی پالیٹکس میں نہ جانا ہے، نہ جانے دینا ہے. نہ دہرائیں گے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں آپ پرائم منسٹر کو نہیں مانتے، غیر آئینی ہے، بجٹ میں بھی آپ ان کے ساتھ شاید ہوں. لانگ مارچ کی اس وقت سیاست کی جا رہی ہے، احتجاج، ریلیز، کل سے آپ کی ریلیز کا آغاز بھی ہو رہا ہے. تو پھر واقعی جمہوریت ڈی ریل ہوگی، یا نقصان ہوگا، یا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جمہوریت جو ہے اتنی آسانی سے ڈی ریل نہیں ہوتی. جمہوریت کب ڈی ریل ہوتی ہے؟ جب آپ جمہوری اداروں کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں. جمہوریت احتجاج سے کبھی ڈی ریل نہیں ہوتی، بلکہ مضبوط ہوتی ہے. دنیا بھر کے جمہوری نمائندوں کے ایوانوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کے بھی علم میں. لیکن جمہوریت ڈی ریل اس وقت ہوتی ہے، بحرانی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک جمہوری ادارہ دوسرے جمہوری ادارے کا حق تسلیم نہ کرے. تو یہاں یہ حق تسلیم نہیں کیا گیا گیلانی صاحب کے کیس میں. گیلانی صاحب کے کیس میں، جی گیلانی صاحب کے کیس میں حق تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور جو ایگزیکٹو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خود تشریح کرنا چاہتا ہے، اور وہ ان کو تسلیم نہیں کر رہا. تو اصل یہ خطرناک بات ہے. اس سے جمہوریت کا چہرہ مسخ ہوتا ہے. ڈی ریل پھر بھی نہیں ہوتی. ڈی ریل جو ہے مسخ ہونے کی بات ہے، اور مسخ ہو رہا ہے کہ ایگزیکٹو ایک ادارہ ہے بالکل. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جنہیں اب مجرم اور سزا یافتہ قرار دے دیا گیا ہے، وہ ان کو پوری پارلیمنٹ نے ووٹ دیا تھا. تو اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ، لیکن ساتھ ہی انہوں نے قرارداد بھی اعتماد کی منظور کر لی. آپ احتجاج کرتے رہے، اتحادی ان کے ساتھ، حکومت ان کے ساتھ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیل آرڈر آنے دیں، انتظار کر لیں تھوڑا سا. اتنی جلد بازی میں کیوں ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے نا. میں بتاؤں، اس طرح سے تو بہت سارے لوگ جیلوں میں افسران پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپیلیں بھی ہیں. انہیں تو کسی کو اپنے یعنی کہ آفس میں یعنی کہ لا کے نہیں بٹھایا گیا. ممتاز قادری نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو کانسٹیبل تھا نا. اس کی بھی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا، سزا تو ہو چکی ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کانسٹیبل بنا دیا گیا؟ نہیں بنایا گیا نا. تو اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب جو تھے، جو اس وقت سابق ہیں، ان کو سینٹنس کر دیا گیا، کنوکشن کی ہے، اور کنوکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب کوئی جواز نہ قانونی ہے نہ اخلاقی ہے. نہیں، اخلاقی قانونی جواز، وہ اخلاقیات بھی ہم اتنے دنوں سے سن رہے ہیں. ہم آئینی جواز بھی بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہار نہیں مانیں گے، آخری دم تک لڑیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو گھر بھیجنے میں عافیت ہوگی. ہار کو ہم نہیں ہرانا چاہتے انہیں.
کو ہمارا اور ان کا مقابلہ نہیں ہو رہا، نہ 90 کی دہائی کی بات ہو رہی ہے۔ 90 کی دہائی کی بات اس وقت ہو جب ہم نے سپریم کورٹ کی آڑ لے کے کوئی الزامات لگائے ہوتے۔ ہوا یہ کہ ہماری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے فیصلوں کو تسلیم کرو، اس کے جواب میں حکومت نے 90 کی دہائی میں چلی گئی ہے کہ رحمان ملک صاحب وہ الزامات لگانے شروع ہو گئے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بار بار مطلب کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ 90 کی دہائی میں، لیکن صاحب بڑی ابھی سلجھی ہوئی بات کر رہے تھے کہ ہم 90 کی دہائی کو دہرانا نہیں چاہتے، ایک طرف وہ یہ بات درست کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف رحمان ملک صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو وہ 90 کی دہائی میں کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا۔ سلجھی ہوئی بات کر رہے ہیں، رحمان ملک صاحب کچھ اور کہتے ہیں، آسما بات یہ ہے جو ٹون اینڈ ٹرنر، جو لہجے ہمارے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے استعمال کیے، آغاز انہوں نے کیا، میاں صاحب نے بڑے نے بھی کیے، لیکن ان کا لہجہ بہرحال اپوزیشن والا ضرور تھا، وہ نہیں تھا جو ہم کسی بھی مخالف کے لیے استعمال نہیں کرتے، چاہے جائے کہ وہ کسی ملک کا بڑا عہدہ ہو۔ اس کے جواب میں یقیناً ہماری طرف سے بھی کچھ لہجے ایسے ہوئے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جو اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہوا، لیکن تسلسل کے ساتھ، بلکہ وہ جو جالب صاحب نے غزلیں نظمیں میں نہیں جانتا، وہ جو محلوں میں رہنے والوں کے خلاف لکھی تھی، وہ محلوں میں رہنے والے ہمارے خلاف پڑھنا شروع ہو گئے، چلے وہ بھی ایک لیکن اس میں ایک گزارش کر دوں چھوٹی سی، ہم نے عدلیہ کا وہ فیصلہ جس کا اس وقت تنازع ہے پورے ملک کے اندر، اس پہ منو عن عمل کیا ہے، اس کے صرف ایک پیراگراف کے ایک پورشن پہ یعنی سوئس کورٹس کو خط لکھنے پہ، وہ ایک بڑا کمپریہنسو فیصلہ تھا جس میں کوئی 9,500 ہزار مقدمات کھلنے تھے، وہ سارے مقدمات کھل چکے ہیں، اور ایک صرف اور NRO صرف ایک بات پہ نہیں ہوا تھا، وہ سارے مقدمات کھل چکے ہیں، اور گزارش صرف اتنی ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمارا مقدمہ عدالت کے اندر ہے۔